گرد و مقام بن کے رہے، محافظ شہ گرد و مقام بن کے رہے، اور پہنچ کے نہر پہ بھی تشنہ کام بن کے رہے۔ جلال حضرت عباس تھا خدا کی پناہ، مگر حسین کے دل سے غلام بن کے رہے، محافظ شہ۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ حضرت عباس جیسا دوسرا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا دوسرا کوئی نہ تھا، تھے بہت اہل وفا جان وفا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا تو کہیے آ گیا فرزند مولا نجات، ورنہ کشتی نبی کا ناخدا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا جعفر و عثمان و عبداللہ دے بیٹھے، مگر فاتح خیبر کا دل کا مدعا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا۔ لکھ کے تاریخ شجاعت ہر مورخ نے کہا، حضرت عباس جیسا سورما کوئی نہ تھا، نعرہ صلوات، حضرت عباس جیسا۔ انہوں نے اپنا سر یہ کہہ کر پائے شہ پر رکھ دیا، راستہ بخشش کا اب اس کے سوا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا۔ کربلا میں لے گئے تھے فوج جو سبت رسول، اس میں حر شامل تھے لیکن حرملا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا۔ بھی آتی ہے صدائے مرقد عباس سے، ابن زہرا کے سوا میرا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا۔ حشر کے میدان میں داؤد نصرت کے لیے فقط آل نبی اور دوسرا کوئی نہ تھا، حضرت عباس جیسا۔ جب کٹ گئے
دریا پہ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بعد ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بعد تھرانے لگے سید ابرار کے بعد تھرانے لگے سید ابرار کے بعد رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا عذاب سے خم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا عذاب سے خم ہو گئے شبیر اکبر سے کہا کر دو غریبان ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے صدار فرما کہ یہ حضرت نے امام کو اتارا فرما کہ یہ حضرت نے امام کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ اور مڑ مڑ کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہوال سنبھلے کبھی خود اور اکبر نے سنبھالا سینہ اقدس میں کلیجہ تو بالا چلاتے تھے ہائے میرے آغوش کا پالا چلاتے تھے ہائے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زی جا دریا کی طرح ہی تو ابھی دور ہے یا شرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے عباس علمدار سے سکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کعب کے غش کر گئے شبیر ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر ہے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلاور گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دل بدلا دو
دو کدھر ہے میرے آقا میرا سرور بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا غم شاہ والا کو بڑے ہیں آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے سرکار کے قدم جلد یہ عباس پکارے رو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے میرے پیارے قبلے کی طرف چاہیے منہ ہے میرے پیارے بے دستو اس وقت یہ احسان کرو ہم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم کیا میرے لیے روتے ہو بابا کو اٹھا اللہ زمین سے شاہ والا کو اٹھا میں اٹھ نہیں سکتا تمہیں آقا کو اٹھا قدموں کی طرف سے میرے مولا کو اٹھا قدموں کی طرف سے میرے مولا کو اٹھا واجب سر مصحف نعت قادر ہے کی طرف پاؤں قیامت ہے غضب کی طرف پاؤں قیامت ہے غضب میں یہ سخن سن کے پکارے شاہ ذیشان کس کی صدا ہے میں اس آواز کے قرب اکبر نے کہا کب سے تڑپتے ہیں چچا مل لیجیے کہ عباس کوئی دم کے ہے میں مل لیجیے کہ عباس کوئی دم کے ہے میں پھر ہو نہ سکا ذات امام ازلی سے شہدی لاشائے عباس علی لپٹے شہدی لاشائے عباس علی سے لائے بسد غم میرے بھائی میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی اڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی اڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں آباد بھی کرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں آباد بھی کرنے نہیں دیتی کہتے ہی حضرت پہ جو رقت ہوئی تاری عباس علمدار کرا ہے گئی بہاری ان کا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سے داری تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سے داری چلا کے جو شہر روئے تو گھبرائی سکینہ نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ سر پیٹ کے ہاتھوں سے
یہ چلائی وہ بے پر کھلا دو مجھے لاشائے عباس دلاور اکبر نے کہا روکے نہ مانے گی وہ دلبر حضرت نے کہا لاشائے عباس دکھا کر حضرت نے کہا لاشائے عباس دکھا کانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑے ہیں لو دیکھ لو یہ شیر سے عباس پڑھے لو دیکھ لو یہ شیر سے عباس پڑھے جب کٹ گئے دریا پہ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن عليه السلام
لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ الحسین. مولانا عارف صاحب سے گزارش ہے، آگے آ جائیے مولانا، آگے آ جائیے، آگے آگے. ایک مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آج 8ویں محرم ہے، صلوات تو کم سے کم ایسی پڑھیے کہ غازی کا تذکرہ ہو سکے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس معبود حقیقی نے یہ مسلسل پے در پے یہ توفیق عظیم مجھ حقیر کو نصیب فرمائی ہے. اور آپ مجھ سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور خاص کر بنی امیہ کی ان سازشوں کو میں نے اپنے حد تک جو بے نقاب کرنا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کتنے مظالم اور کتنے ظلم و ستم ہوئے اور کتنے مظالم ہوئے، اور تاریخ نے پے در پے اور بنی امیہ نے پورے صفحات کو ان کی بغض اور ان کی دشمنی میں بھر ڈالے. اور اہل بیت علیہ السلام کا اور خاص کر جو حق تھا اس سے لوگوں کو بنی امیہ نے بہت ہی پیچھے کر دیا. آج جو کچھ بھی اسلام کی بگڑی ہوئی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انہی خبیثوں کی دین ہے کہ جنہوں نے اسلام کو آج اس نوبت پہ پہنچا دیا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے ہر جس فرقے میں آپ چلے جائیے، جس اعتبار سے آپ گفتگو کریے، لیکن آج یہ جو دو راہی گفتگو ہے، یہ جو دو منہے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو، یہ انہی کی بدولت ہے. بھائی آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. میری بات آج سمجھ میں نہیں آتی کیوں نہیں مسلمان بیٹھ کر سب چیزوں کو کلیئر کر کے کسی ایک بات پہ کیوں نہیں پہنچ جاتا اور اس مسئلے کو اگر حل کر لے تو نہ کوئی لفڑا ہو نہ کوئی جھگڑا ہو. اس لیے کہ کون نہیں چاہتا کہ اتحاد ہو، مگر کم سے کم 2 قدم آپ آگے بڑھائیے، 2 قدم ہم آگے بڑھیں تب تو گفتگو ہوگی. آپ اسے ہٹا دیجئے جو ہم چاہتے ہیں، آپ ان حدیثوں کو باہر کر دیجئے کہ جو اسرائیلیات اور جو خرافات ڈال دیے گئے ہیں. دیکھیے ہم سے زیادہ حدیثوں کو گولے لگانے والا کون ہوگا. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. آج چونکہ یہ تاریخ بڑی مخصوص ہے اور ہر جگہ پورے ہندوستان میں غالباً ہر علاقے میں یہ تاریخ غازی ابوالفضل العباس سے منسوب ہے. میں چونکہ اب موضوع گفتگو جو چل رہا ہے میں اسی کے ضمن میں غازی کا تذکرہ کروں گا تاکہ آپ محسوس کریے کہ مولا عباس کے لیے بھی بنی امیہ نے سازشیں رچی ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تبھی آپ کے ذہن کے درجے کو یہ کیسی سازش ہے. یہ دیکھیے یہ جو باتیں بولی جاتی ہیں کہ ایک بنی امیہ نے ایک سازش اور کی جہاں امیر المؤمنین کو سب و شتم اور گالیاں دینا ایک شعار اور ایک طریقہ بنایا، وہیں ایک افواہ اور ایک بات اور بنی امیہ نے پھیلانا شروع کی کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ 2 چنے کی ایک ہی دال ہیں. یہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کہ یہ ایک ہی لوگ تھے، یہ 2 چنے کی ایک ہی دال ہے. بہت سے لوگ اس کے شکار ہیں کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ 2 چنے کی ایک دال ہے. ارے بات اسی سے سمجھو کہ کہاں سے 2 چنے کی ایک دال ہے. ایک بنی ہاشم ہے اور ایک بنی امیہ ہے. نہیں پہنچے آپ تک، کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آتا. آپ سلسلہ اوپر تک لے کے چلے جائیے، قصی تک کہیں بھی امیہ یہاں نظر نہیں آتا. لہذا یہ جو 2 چنے کی ایک دال، یہ بنی امیہ نے شوشہ اس لیے چھیڑا کہ تاکہ کوئی ان کو برا نہ کہہ سکے.
اس لیے کہ بھائی کہہ دیا جائے گا یہ تو انہی کے خاندان کے لوگ تھے اور انہوں نے آپس میں ان کو جو ہے وہ سارے تخت و تاج کی اور یہ ساری لڑائیاں ہو گئیں، اور لہٰذا اس لیے بہت زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ دو خاندان تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میری ایک بات یہ ہے، توجہ کریے گا، بات میں پہلی بات تو یہ ہے ہی نہیں کہ ایک خاندان کے نہیں تھے، اب آپ بیدار ہو جائیے۔ ایک تو بات ایک دم کلیئر ہے کہ کہاں امیہ، یہ بنی امیہ، یہ بنی ہاشم، پورا سلسلہ آپ اٹھا کے دیکھیے کہیں نہیں پتہ چلے گا۔ امیہ کے بارے میں کیا تاریخ پڑھوں کہ یہ کون تھا اور کیسے آیا اسلام میں، وہ سارے معاملے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بنی ہاشم کے پورے خاندان میں آپ چلے جائیے ابراہیم تک، کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو مشرک ہو۔ ان کا پورا سلسلہ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ یہ باقاعدہ سلسلہ ہے، اور اسی میں کلاب بھی اسی میں آتے ہیں، اور وہ پورا سلسلہ جو جناب کلاب سے اولادیں چلی، یہ پورا آپ کو مل سلسلہ نسب آپ کو پورا مل جائے گا، تاریخ میں اٹھا کے آپ پڑھیے گا۔ تو کہیں بھی کسی بھی طرح سے ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اچھا چلیے، ایک بات آپ کے کہنے پہ ہم مان بھی لیں، نہیں پہنچے آپ، ایک بات ہم مان بھی لیں کہ ایک ہی اس سے تھے تو ٹھیک ہے، آپ ایک رہے ہوں، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے، ہم تو کیریکٹر اور کردار دیکھتے ہیں۔ چچا تو ابو لہب بھی تھا، نہیں آپ بیدار ہوئیے، چچا تو ابو لہب بھی تھا، مگر قرآن نے اس کے اوپر لعنت کر کے بتا دیا کہ دیکھو کہ رشتہ ملاک نہیں ہے، کردار ملاک ہے۔ اب کہہ رہے کیا مطلب کہ چلو ہم اگر کہہ رہے ایک خاندان کے تو ہم لعنت بھیج کر اپنا رشتہ یزید سے توڑ رہے ہیں، آپ بھی لعنت بھیج کر اپنا رشتہ توڑ لیجئے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ ایک جو فتنہ بنی امیہ نے پھیلایا وہ یہ کہ یہ دونوں لوگ ایک ہی سلسلے کے تھے اور ایک ہی خاندان کے تھے، بعد میں الگ ہو۔ دوسرا فتنہ جو آپ سنتے ہیں کہ مثلا شمر جو ہے وہ کیا تھا، بولیے، مولا عباس کا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ ماموں تھا شمر، اور اس نے امان نامہ دیا تھا، کہا کہ یہ بات سمجھ میں آتی، ماموں تھے اور ماموں نے امان نامہ دیا۔ یہ سب بنی امیہ کا فتنہ مولا عباس کی شخصیت کو مدمل کرنے کے لیے، دیکھیے کتنا مطلب یہ فتنہ جڑا گیا، تاکہ اس لیے کہ ارے یہ تو ماموں تھے اور یہ آپس میں رشتے تھے ان کے، اور لہٰذا یہ ساری باتیں بنی امیہ نے پھیلائیں۔ مگر اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے ان ساری بات کو کلیئر کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ آپ قرآن اٹھائیے، بیٹھائیے، یہ ساری بات چھوڑیے ماموں تھا نہیں تھا، مگر آئیے میں آپ کے سامنے وہ تقریر کا فقرہ رکھ رہا ہوں جس سے آپ محسوس کریں گے کیا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے جو کام کیا وہ کام نہ کسی تاریخ نے کیا، نہ کسی کتاب نے کیا، نہ کسی لیکچر لکھنے والے نے کیا، کسی مورخ نے کیا۔ دیکھیے پوری طرح سے لوگ آ چکے ہیں، اب گفتگو کو میری سنیے، اور اگر ایک ایک کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے گی، اگر آپ ایک ذرا بھی کڑی چھوٹی تو گفتگو کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ پورا سلسلہ جو قرآن مجید نے جو کام کیا نجم البھائی، وہ قرآن مجید نے سوانح عمری کا کام نہیں کیا۔ بیدار ہے آپ؟ قرآن مجید نے سوانح عمری نہیں بیان کی۔ سوانح عمری بیان کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ کب پیدا ہوئے، یہ کب جوان ہوئے، ان کا بڑھاپا کیسا گزرا، یہ کام قرآن نے نہیں کیا۔ کیا کیا قرآن نے؟ دیکھیں قرآن نے کردار نویسی کا کام کیا، قرآن نے کردار بتائے، نہیں جو کیا آپ نے۔ چلتے چلتے آدم کا تذکرہ، کہیں نوح کا تذکرہ، کہیں ابراہیم کا تذکرہ، کہیں موسیٰ کا تذکرہ، کہیں عیسیٰ کا تذکرہ۔ اللہ اکبر، اٹھائیے پورا قرآن، اور انہی کے مقابل میں کچھ شیاطین کا تذکرہ۔ آدم کا کیا تو قابیل کا بھی تذکرہ،
نوح کا کیا تو نوح کے زمانے اور ان کے بیٹے کا بھی تذکرہ کر دیا، ابراہیم کا کیا تو نمرود کا بھی کر دیا، اگر موسیٰ کا کیا تو فرعون کا بھی تذکرہ کر دیا۔ یعنی آپ مزاج پہچانیے کہ قرآن مجید نے سوانح عمری نہیں لکھی، بلکہ قرآن مجید نے کردار بیان کیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن نے ایک معیار سیٹ کیا کہ قابل ذکر ہونے کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کردار کا بلند ہونا شرط ہے۔ اگر کردار بلند ہے تو آدمی قابل تذکرہ ہوگا، اس کا ذکر ہوگا۔ قرآن نے کہیں کے اوپر بھی آپ نے دیکھیے، قرآن کا ایک سورہ ہے، میں اور اسی کو آپ اپنے معیار بنائیے اور گفتگو آگے چلی جائے گی۔ قرآن کا ایک سورہ ہے، اس سورہ کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ کیا نام ہے؟ سورہ لقمان۔ لقمان کیا ہے؟ نبی ہیں؟ بولیے، لقمان نبی ہیں؟ لقمان نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ ولی ہیں، کچھ نہیں ہے لقمان۔ کیا کہ پڑھیے آپ، علماء نے لکھا ہے بلکہ لقمان حکیم ہیں۔ نہیں، غور کریے، توجہ کریے، لقمان نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، ہاں وہ حکیم نہیں جھولا چھاپ جو ٹہل ٹہل کے نسخے بانٹتے ہیں، ایسے حکیم نہیں ہیں، بلکہ یہ حکیم وہ ہے کہ جو اپنی بصارت سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ لقمان ایک حکیم ہے لیکن نہ نبی ہیں نہ امام ہیں۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بعض لوگ تذکرہ آل محمد کی کچھ ہستیوں کا ذکر اور جو غیر معصوم ہیں بظاہر، یعنی ان 14 میں تو نہیں ہیں، ان کا تذکرہ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ دیکھو بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم شیعوں کو نہ بڑھانے کا اختیار ہے نہ گھٹانے کا اختیار ہے، یہی کام تو خدا پہ سونپا ہے کہ وہ جسے چاہے بڑھائے گا، وہ جسے چاہے گھٹائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں، آج آپ کی سماعتیں تھوڑی سی دھیری ہیں، اب بارشوں نے لگتا ہے آپ کی سماعت کے اوپر بھی کچھ اثر ڈالا ہے، مگر میں بھی 8 دن سے آپ کو سمجھ چکا ہوں، میرے پاس پوری طرح سے آپ کی نبض ہے کہ آپ کب کتنا واہ کریں گے، اور پوری نبض آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی اتنے سالوں سے مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نبض میرے ہاتھ میں ہے، لہذا بالکل جیسے ڈاکٹر ہے نا، ہاتھ رکھ کے پتہ لگا لیتا ہے کہ کتنا بخار ہے، تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کس بات پہ کتنا بولیں گے، لہٰذا آپ نہیں اگر ہیں تو میرے پاس میری جو بھی محنت ہے، لیکن تھوڑا سا دیکھیے، مولا عباس کا اگر تذکرہ سننا ہے تو تھوڑا سا بالیدگی لائیے فکر میں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا بلند کریے، اپنی شخصیت کو تھوڑا اور اجاگر کریے، چہرے پہ بشاشیت لائیے، تھوڑا منور ہو، اس لیے کہ یہ تذکرہ ہر جگہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ بہت عظیم ہے، اور خاص کر غازی ابوالفضل العباس کا میں حدیث سناؤں آپ کے سامنے تو آپ ابھی دیکھیں کیسے آمادہ ہو جائیں گے سننے کے لیے۔ باقاعدہ حدیث ہے، چھٹے امام اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے، جتنے بھی راویان حدیث سے ان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، جہاں بھی بیٹھا کرو اور جہاں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے اور جب جمع ہو جاؤ تو تم لوگ ہمارا تذکرہ کیا کرو، ہمارا ذکر کیا کرو، ہماری فضیلت بیان کیا کرو، ہمارا تذکرہ بیان کرو، ہماری فضیلت بیان کیا کرو، ہمارا ذکر کا مولا کہیں بھی بیٹھے، کہا جہاں بیٹھو، ہم آل محمد کا نہیں، بیدار ہوئیے، ہم آل محمد کا ذکر کرو، ہم آل محمد کا تذکرہ کرو۔ اللہ اکبر، پوچھنے والا جو بیٹھا تھا وہ بہت تیز تھا، اس نے کہا مولا جب ہم بیٹھیں تو آپ کا تذکرہ کریں، مگر یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں، ارے بیدار ہوئیے کہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ چھٹے امام کھڑے ہو گئے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے جد عباس کا تذکرہ۔ مل کے
ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. ہمراہی کی تو فکروں کو جلا ملے گی انشاءاللہ. میری پوری امید ہے اگر آپ غازی بطفیل غازی ابوالفضل العباس، یہ ذکر عام و خاص میں نہیں ہوتا ہے. عباس ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. سن رہے ہیں چھٹے امام کا جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، ہم آل محمد جب بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے جد غازی ابوالفضل العباس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم غازی کا ذکر کرتے ہیں. یہ بہت عظیم مرحلہ ہے. تو آپ اندازہ کریے جناب لقمان نہ نبی ہیں چچا، نہ امام ہیں، نہ معصوم ہیں، مگر توجہ کریے بڑے بڑے نبیوں کا نام کا سورہ نہیں ہے. نہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کچھ لوگوں کو ہمارے ہاں بڑی خدش ہے، ارے یہ تو غیر معصوم ہیں، مثلا اس 14 میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ اتنا بڑھا رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں. آئیے جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، ہمیں اچھے اچھے نبیوں کے نام کا سورہ نہیں اتارا، مگر اللہ نے لقمان کے نام کا پورا سورہ اتار دیا. نہیں، آپ بیدار نہیں ہیں، تھوڑا سا میں آپ کے فکروں کو جلا لاؤں تو محسوس کریے گا. اللہ نے جناب لقمان کے نام کا پورا سورہ اتار دیا. کیا ہے وجہ؟ اے پروردگار، بڑے بڑے آیت اللہ قراتی ایران کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ کیوں اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا. نہ نبی ہیں، کون سی ایسی خاصیت تھی لقمان میں؟ اگر میں نے خاصیت پہنچا دی تو آپ کے مقدر چمک جائیں گے کہ محسوس کریے کہ کیا خاصیت ہے. تو انہوں نے 2 خاصیت لکھی کہ لقمان کا قرآن میں تذکرہ ہونا اور اللہ کا ذکر کرنا 2 وجہ سے تھا. پہلی وجہ یہ کہ جناب لقمان متقی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. نہیں پہنچے آپ؟ متقی تھے، پرہیزگار تھے. یعنی ایک معیار تو پتا چلا کہ جو متقی ہوتا ہے وہ قرآن کی نظر میں قابل ذکر ہوتا ہے. ارے کم وقتوں کہاں ہو، متقی قابل ذکر ہو جو امام المتقین ہو. آپ نے پہلی وجہ جیسے چاہے سن لی، دوسری وجہ کے لیے میں واقعاً شکوہ کروں گا اگر آپ نے اسے محسوس نہیں کیا. وہ لکھتے پہلی وجہ کہ جناب لقمان کا اللہ نے تذکرہ اس لیے کیا چونکہ متقی تھے، اور دوسری وجہ لکھی کہ لقمان جس دور میں تھے ہر آدمی اس زمانے میں، ہر باپ اپنے بیٹے کو بچا نہیں پا رہا تھا، ہر آدمی مشرک ہو رہا تھا، ہر آدمی مشرک ہو رہا تھا. نہیں پہنچے کہ لقمان کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اس دور میں اپنے بیٹے کی پرورش ایسی کی، اپنے بیٹے کو ایسا پالا کہ مشرک ہونے نہیں دیا، مشرک ہونے نہیں دیا. ارے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یعنی ایک معیار تو بنا کہ اگر کوئی اچھی پرورش کر دے، کوئی اچھے سے اگر پال دے تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے. نہیں پہنچ رہے ہو، ابھی بھی نہیں پہنچے. اللہ اکبر. یعنی عام آدمی اگر اپنے بیٹے کی اچھی پرورش کر دے تو وہ قابل تذکرہ ہے. ارے اندازہ کرو جس ابو طالب نے محمد کو پالا، غور مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. جس ابو طالب نے محمد کو پالا ہو وہ قابل تذکرہ نہیں ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اپنے بیٹے کی، اور لقمان کو ہلکا پھلکا حکیم نہ سمجھیے. ہاں، ہلکا پھلکا حکیم نہ سمجھیے. لقمان کی عظمت جانیں گے؟ باقاعدہ فرشتہ آتا تھا،
فرشتہ آتا تھا جناب لقمان کے پاس، جڑی بوٹی والے حکیم نہیں تھے، بیدار ہوئیے، وہ حکیم نہیں تھے نیم حکیم خطرے جان، بلکہ یہ وہ حکیم تھے کہ جو دیکھتے سامنے تھے مگر خبر پیچھے کی رکھتے تھے۔ ارے بیدار ہوئیے تھوڑا سا، یہ وہ حکیم تھے لقمان۔ اور سنیے کیا مرتبہ تھا لقمان کا، دیکھنا باقاعدہ مفسرین نے لکھا کہ لقمان کا مرتبہ، دیکھیے اس سے میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھا رہے ہیں، نہیں، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب باقاعدہ فرشتہ ایسے حکیم تھے، نبی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے خالی نبی امام ہونے میں ہی فضیلت ہے، نہیں، غور کر دیکھیے عصمت میں آپ کو بتاؤں، معصوم کیا ہے، عصمت کیا ہے؟ عصمت جو ہے ایک چپ ہے، مثال دے رہا ہوں میں، عصمت ایک چپ ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے پاس عصمت ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، عصمت ایک چپ ہے، وہ چپ جس کے پاس بھی ہو جائے، اب وہ چپ نہ اسے گناہ کرنے دے گی، نہ اسے خطا کرنے دے گی، نہ گناہوں کے قریب ہونے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے عصمت ایک چپ ہے، وہ چپ ہمیں بھی اگر لگ جائے، بیدار ہوئیے، تو ہم بھی نہ کہیں کہ ارے وہ جب چپ ہی کا کمال ہے تو مولانا عارف صاحب وہ چپ ہمارے پاس بھی اگر آ جائے تو ہم بھی گناہ نہیں کریں گے، یہی تو بات ہوئی۔ جب چپ ہی کا کمال ہے، آئیے میں دیکھیے کہاں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ لقمان نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل کو کہا، اے جبریل جاؤ لقمان کو نبوت دے دو، عہدہ نبوت سے سرفراز کر دو۔ جبریل آئے کہ لقمان اللہ نے آپ پر درود و سلام بھیج کر آپ کو نبوت عطا کر رہا ہے پروردگار۔ اب دیکھیے کیا ہے لقمان، پہچانیے جناب لقمان نے سنا، اچھا مجھ جیسا آدمی ہوتا تو پہلے ہی ہاتھ سے چھین لیتا۔ ارے بیدار ہو تھوڑا سا، بیدو محسوس تو کریے، عہدہ کون ہے؟ عہدہ نبوت، الہی عہدہ کہ اللہ آپ کو نبوت دینا چاہتا ہے۔ جناب لقمان نے سنا تو کہا، اے جبریل اللہ سے جا کے یہ پوچھو کہ کیا مجھے لینے میں اختیار ہے یا میں مجبور ہوں؟ مجھے لینا نہیں، جملہ غور کریے گا، مجھے لینا ہی ہے یا میں لینے میں مختار ہوں؟ کہ یہ تو پوچھ کے ہی بتاؤں گا۔ جبریل چلا گیا واپس، کہ اے پروردگار وہ تو آپ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں لینے میں مجبور ہوں یا مختار ہوں۔ اللہ نے کہا میں تو جانتا ہی تھا وہ یہی کہے گا، کہ کہہ دو کہ اختیار ہے، کہہ دو وہ مختار ہے۔ آئے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، کہا تب ہمیں نہیں چاہیے، بیدار ہو، کہا نہیں، کہ اب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ عہدہ نہیں چاہیے، اللہ سے کہہ دو کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ واپس گئے کہ اے پروردگار انہوں نے نہیں لیا۔ ارے کہاں پہنچ رہے میرے نوجوانوں، محسوس کرو، آج لوگ خدمت کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سیکریٹری بن جائیں، ہم متولی بن جائیں، ہم یہ بن جائیں، ہمیں کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کچھ مل جائے، تب ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خالی نہیں، آپ توجہ کریے لقمان کیا کہہ رہے ہیں۔ لقمان نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، واپس گیا تو اللہ نے کہا نہیں لیا، تو اب میں پروردگار لقمان کو حکمت دے رہا ہوں، لقمان کو حکمت دے رہا ہوں، یعنی نبوت نہیں لیا، اس کے عوض میں اللہ نے حکمت دی۔ نوجوانوں جملہ پہنچا رہا ہوں، یعنی لقمان نے ایک بات تو بتا دیا کہ آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ کریے کہ آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا، عہدے کو ٹھوکر مار کے بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے۔ نہیں جملہ سنو گے، فرشتہ آ رہا ہے، فرشتہ جا رہا ہے۔ ارے وہ عباس جسے پوری کائنات علی کا بیٹا کہہ رہی ہے، اس عباس نے کہا میں حسین کا غلام ہوں۔ مل کے
ایک متحد صلوات بھیجیے آپ حضرات محمد آل محمد پر. ذہنوں کو اپنے کھولے. میں نے کہا نا بہت عظیم تذکرہ ہے, محسوس کریے. آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں, عہدہ پا کے ہی آدمی نہیں بڑا ہوتا ہے, عہدے کو ٹھوکر مار کے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے. جس عباس کو پوری کائنات علی کا بیٹا کہہ رہی تھی, اس عباس نے اپنا شرف حسین کی غلامی میں رکھا. اب اندازہ کر رہے ہیں, یعنی یہ پوری جو کون ہے جو ٹھکرائے گا, لیکن دیکھیے کہ نہیں, مجھے حسین کا غلام کہنا. یہ کیا ہے؟ آدمی خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں ہوتا. ہاں, خالی عہدہ پا کے بڑا نہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ ہلکی بات ہے, فرشتہ آ رہا ہے, فرشتہ جا رہا ہے. لوگ خواب میں اگر دیکھ لیتے ہیں, ارے نہیں وہ تاریخ جا کے پڑھیے, خواب میں خالی دیکھا ہے 10 لوگوں سے, ارے میرے خواب میں فرشتہ آیا تھا, میرے خواب میں. سوچئے جس کے سامنے فرشتہ آ رہا ہے, لقمان اتنا عظیم ہے, آ رہا ہے. مجھے دیکھیں فرشتہ آنے اور جانے سے ایک بڑی عظیم حدیث یاد آئی, اور آپ اس کو اب محسوس کر لیں. ایک بہت بڑے ایران میں ایک جگہ ہے, آیت اللہ, ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آیت اللہ سبزواری ایک بہت ہی بڑی اور عالی مرتبہ شخصیت شیعت کی گزری ہے. ایران میں ایک جگہ ہے سبزاور, سبزاور کے تھے, لہذا ان کو کہا جاتا ہے آیت اللہ سبزواری, بہت عظیم عالم دین. انہوں نے, وہ ہم لوگ کے طرح خطیب نہیں تھے کہ یوٹیوب سے دیکھ لیا, کتاب وتاب سے دیکھ لیا, آ کے ممبر پہ آ کے پڑھ دیا. نہیں, وہ خطیب محقق تھے. پہلے تحقیق کرتے تھے, اور جب ریسرچ کامل ہو جائے تب ممبر پہ آ کے پڑھتے تھے. سمجھ لیجئے آپ, انہوں نے 20 سال خالی نجول بھائی اسی بات پہ ریسرچ کر ڈالی کہ یہ جبریل جو ہے, رسول اللہ کے پاس جو آتا تھا جبریل کا, اسی بات پہ تحقیق کر ڈالی کہ یہ جبریل رسول اللہ کے پاس کتنی بار آیا, ہاؤ مینی ٹائمز. یہ جبریل جو ہے, جبریل امی, مثلا توجہ کریے آپ, اسی پہ تحقیق کر ڈالی. اب دیکھیں فرشتہ آنا اور جانا یہ آسان بات نہیں ہے. انہوں نے اسی پہ تحقیق کی کہ دیکھیں مثلا آیت لے کر مبارکباد دینے کے لیے یہ جبریل کتنی بار آیا ہے. کسی کے ذہن میں اگر سنا ہے تو کوئی بات نہیں, تکرار ہو جائے گی, لیکن سنیے اگر اہم بات ہے. کہا کتنی بار, تو انہوں نے 20 سال روایتیں کھنگالی, مفسرین کی تفسیریں کھنگالی. سب کھنگالنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے کہ 12,000 بار جبریل رسول اللہ کے پاس آیا آیت لے کر یا مبارکباد جس عنوان سے بھی. کتنی بار آیا بولیے بھیا؟ 6,000 سے زیادہ تو تبھی ہو گیا کہ جب آیت لے کے آیا, اور اس کے بعد بھی 6,000 بار رسول اللہ کے پاس ان کی پوری حیات طیبہ میں. ارے سنو عظمت مصطفیٰ کہ 12,000 بار جبریل کس کے پاس آیا. اب دیکھیے اگر غازی کے فضائل سننا ہے تبھی سنیے گا, اور وقت میں آ کے سنیے, ورنہ میں گفتگو کا رخ کو موڑ دوں گا. اب محسوس کریے, اس لیے کہ یہ غازی کی فضیلت ہے, اپنے دلوں کو بالیدہ کریے, تب فضائل آپ کے دریچے آپ کے ذہنوں تک پہنچیں گے. اس لیے کہ اب آبشاری ہونے جا رہی ہے فضائل غازی کی. کتنی بار؟ کہ 12,000 بار ممبر پہ آئے آیت اللہ سبزواری, بہت خوش دکھ رہے تھے, اور خوش ہو گئے. پورا ٹھاٹے ماشتا ہوا مجمع, اور اس مجمع میں کہتے ہیں
کہ میری تحقیق آج مکمل ہو گئی، میری تحقیق آج مکمل ہو گئی۔ کہ اب میری تحقیق، میں 20 سال سے یہ تحقیق کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جبریل کتنی بار آیا، رسول اللہ کے پاس جبریل کتنی بار آیا۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری تحقیق یہ ہے کہ 12,000 بار، نہیں جو اور کریے، 12,000 بار جبریل رسول اللہ کے پاس آیا۔ پورا مجمع واہ 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 واہ، کیا عظمت مصطفیٰ بیان کی، کیا عظمت مصطفیٰ۔ پورا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا کہہ رہا تھا واہ واہ ایت اللہ سبزواری، واہ واہ چہ خوندی چہ فرمودی۔ کیا کہا آپ نے، کیا فرمایا آپ نے کہ 12,000 بار۔ سامنے ایک ضعیف بوڑھا مولائی بیٹھا تھا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے ایت اللہ سبزواری کا ماتھا چوم کے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ مصطفیٰ کی، نبی کی کیا عظمت بیان کی ہے کہ میرے نبی کے پاس 12,000 بار جبریل آیا، لیکن اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ اے آیت اللہ سبزواری، اس سینے میں 2 دل ہے۔ نہیں پہنچے آپ، اس سینے میں 2 دل ہے، ایک محمد کا ہے، ایک علی کا ہے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، میں کیا کروں کہ ایک محمد کا ہے، ایک علی کا ہے۔ اگر محمد کے پاس 12,000 بار آئے تو ذرا یہ بھی بتائیے، ارے کہاں ہے آپ؟ کیا ذرا یہ بھی سنیے، محسوس کرو آخر میں، کہا یہ بھی بتائیے کہ میرے مولا علی کے پاس کتنی بار آئے۔ اب تحقیق تو کی نہیں تھی، چپ ہو گئے، مگر کہتے اگر کوئی خلوص سے منبر پہ بیٹھے تو معصوم مدد کرتے ہیں۔ آیت اللہ سبزواری جیسے ہی چپ ہوئے، پیچھے سے آواز آئی کہو نا 24,000 بار۔ آہا کیا سماتے ہیں۔ محسوس کریں، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ارے ابھی تو جب دلیل پہنچے گی تب آپ تک، لیکن ہم جیسے خطیب نہیں تھے، بغیر دلیل کے نہیں بولتے، مگر جب پیچھے سے آواز آئی کہ کہو نا علی کے پاس 24,000 بار، بیچارے چپ تھے۔ کیا چپ کیوں ہو؟ دلیل بھی ہم دے رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ خود نبی نے کہا انا مدینۃ العلم۔ مل کے سبزواری دلیل ہمارے پاس ہے، ہم دے رہے ہیں نا۔ خود محمد نے کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں، نہیں دلیل پہ بولیے گا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، علی اس کے دروازہ ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا جب آئے گا دروازے سے ہو کے جائے گا، جب واپس جائے گا۔ ارے عظمت عباس سنو، روایت کہتی ہے کہ 70,000 فرشتے روز حسین کی قبر پر آتے ہیں، تو دل یہ اٹھا کہ عباس کے پاس، تو روایت کہتی ہے کہ حسین کا ایک لقب باب الحسین ہے، عباس کا ایک لقب باب الحسین ہے۔ جب بھی آئیں گے عباس سے ہو کے جائیں گے، جب جائیں گے عباس سے ہو کے جائیں۔ جملہ کہوں، جیسے جیسے کوئی نبی تک علی کے بغیر نہیں آ سکتا، ویسے حسین تک عباس۔ نہیں بلند
ذرا ہر سمت فضا میں ہر دشمن ہے درد بلند آواز سے ہر سمت فضا میں یاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہو سبحان اللہ جبریل کا ٹیچر علی علی جبریل کا ٹیچر مولا قمبر آقا ابوذر ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر کہے رسول اللہ اگر آپ کے پاس 12,000 بار تو علی کے پاس 24,000 بار حسین کی قبر پر روز فریش 70,000 فرشتے آتے ہیں تو اس دل میں محبت جاگی کہ ہمارے غازی کے پاس کتنی آتے ہیں عباس کا ایک لقب باب الحسین ہے یعنی حسین کا دروازہ تو اب جو بھی آئے گا دروازے سے ہو کے جائے گا اب یہ 70 کو کاؤنٹ کر لیجئے 1,40,000 فرشتے روز عباس سے ہو کے جاتے ہیں جائیں گے تب ملاقات آئیں گے تب ملاقات یہ شرف ہے اب اس کو کوئی سمجھے کہ بڑھا رہے ہیں دیکھیں بڑھانے اڑھانے کا کام ہمارے یہاں نہیں ہے ہم لوگوں نے یہی ایک کام تو چھوڑ دیا نہ بنانا جانتے ہیں ارے مجھے آپ کی سماعتوں کو ہوگا میرے کے فقرے میں تاریخ ہے نہ بنانا جانتے ہیں نہ گھٹانا جانتے ہیں کہ کیا مطلب کہ آپ بہت زیادہ نبی نہیں علی علی بہت کرتے ہیں ارے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کریں ارے بیدار ہوئیے ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کریں ہم علی علی کہہ لیتے ہیں علی 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 اب آپ کو چڑ ہے تو چڑھیے ہم کہیں گے علی 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 جب دنیا علی کے فضائل سنے گی تو یہی کہے گی جب یہ ایسا ہے تو نبی کیسا سبحان اللہ مل کے بلند اور سلوات یا رسول اللہ مل گئے سبحان اللہ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے ہم نہ بڑھانا جانتے ہیں کسی کو نہ گھٹانا ہمارے یہاں تو جو کرتا ہے آپ ہی تو کہتے ہیں جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اور یہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں جب بنانا ہوتا ہے تب کہتے ہیں نہیں یہ ہم کرتے ہیں ایسے تو خوب کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اس والے معاملے میں یہاں فیل ہو جاتی ہے آپ کی گڑی لہذا اس میں کوئی گھٹانا نہیں ہے دیکھیے ایک چیز منصب ہوتی ہے ایک چیز منصب ہوتی ہے اور ایک چیز کیا ہوتی ہے فضیلت ایک چیز منصب ہوتی ہے اور ایک چیز کیا ہوتی ہے فضیلت میں کوئی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے فضیلت میں بڑھتا چلا جائے نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب دیکھیے حسین منی یہ منصب ہے اور انا من الحسین یہ فضیلت ہے فاطمہ بضعۃ منی یہ منصب ہے اور انا من فاطمہ یہ فضیلت ہے ہاں آپ اس کو محسوس کر لیجئے دیکھیں منصب ہاں اگر ہم علی کو کہیں نہیں علی بھی نبی ہیں ہاں تب یہ گڑبڑ ہے ہم جو رسول کا مرتبہ ہے جو منصب ہے رسول کے ہم منصب پہ نہیں لاتے اس لیے کہ رسول اللہ کے اوپر ہی ہم مولا عباس کو اسی لیے تو عصمت کے دائرے میں نہیں لاتے مگر فضائل تھوڑی نہ کم ہے
ارے یار کہوں میں آپ کیسے آپ سن رہے ہیں؟ ارے جس کا نام ہی ابو الفضل ہو. نہیں آپ نہیں سن رہے. دیکھیے یہاں میں نے پہلی مجلس میں ہی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو, چاپلوسی میں تھوڑی نہیں کسی کو ملتا ہے ابو الفضل, ابو تراب, مٹی کے باپ, ابو الفضل. یہاں پہ جو فضائل کا مل رہا ہے کوئی ابو الفضل ہے. دیکھیے ام البنین جو ان کی ماں کا جو لقب ام البنین ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ماں, نہیں. جا کے بنین کا ترجمہ دیکھیے, بنین کا مطلب ہے عقل, یعنی عقل مندوں کی ماں. جب عباس جیسا بیٹا ہو تبھی کسی ماں کو کہا جاتا ہے عقل مندوں کی ماں. یعنی عباس یہ ہمارے, دیکھیے اب میں مثال دوں, آپ نہیں بتا کہ اس مرحلے تک محسوس کر پائیں گے. اس لیے دیکھیے اندھوں میں کنوا راجہ ہونا اور ہے, نہیں پہنچے آپ, گوروں میں نہیں کالوں میں گورا ہونا اور ہے, اندھوں میں کنوا راجہ ہونا اور ہے, مگر چاند کے درمیان قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے. نہیں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے, سنیے محسوس کریے. اما جہاں سارے ڈرپوک ہوں وہاں کوئی ایک بہادر نکل جائے, آپ کو تو وہ بھی شرف نہیں ہے. محسوس کریے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. جہاں ڈرپوک کے درمیان کوئی ایک بہادر نکل جائے تب کمال تھوڑی نہیں ہے. جہاں سب شجاع ہوں, علی, حسن, حسین, محمد بن حنفیہ, بلکہ شجاعوں کے درمیان جس کی شجاعت کا ڈنکا ہے اسے عباس. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, ان کے یہاں کوئی چاپلوسی میں نہیں ہے. ابو الفضل ہیں, یہ فضیلتوں کے باپ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑی نہیں کہ فضل بیٹا ہے تو باپ ہوئے, نہیں, بلکہ شروع سے انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے چونکہ فضیلتوں کا محور ہے عباس. میں نے کہا نا منصب میں ہاں شریک کریے گا تو گڑبڑ ہے. فضائل بڑھ ہو سکتے ہیں, بہت ہو سکتے ہیں, کسی کے فضائل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فضائل میں ظاہراً لگ رہا اور رسول اللہ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ کمی نہیں مانی جائے گی, اور نہ اس کو آپ بڑھوتری کہیے گا. نبی نبی ہیں, علی امام ہیں, مگر میں تو روایت سے مجبور ہوں. روایتیں ایسی ہیں کہ روایتیں کہتی ہیں باقاعدہ, جو بتا رہی ہیں کہ فضائل اور ہیں, منصب اور ہیں. ایک دن روایت کہتی ہے کہ علی کو بیٹھال کے پیغمبر نے اپنے سامنے علی کو بیٹھال کے کہا, اے علی سنو گے کچھ چیزیں تمہیں ایسی ملی. نہیں سنیے, یہ کیا, یہ فضائل ہے جو ہمیں نہیں ملی. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا اے علی جیسا سسر تمہیں ملا. ارے اب آپ نہ بولے تو میں کیا کروں؟ کہا یار توجہ کریے, بیدار ہوئیے تو ہاتھوں کو بلند کر کے. کہا اے علی جیسا سسر تمہیں ملا اور ویسا سسر کسی کو نہیں ملا. جیسی زوجہ فاطمہ تمہیں ملی, ارے کہا مقابلہ, اور ویسی زوجہ کسی کو نہیں ملی. اس کے بعد ہے کہ جیسے بچے, غور کریے, کہ جیسے بچے حسنین تمہیں ملے اے علی ویسے کسی کو نہیں ملے. جو پیدائش علی تمہاری ہے, نہیں جو کعبہ ہے, اب کسی کو جلن ہو تو جلے. ارے بالے بھیا کسی کو پیدا کر سکو تو کہو, ہے یہ فضیلت, ہے تعصب علی کا. اب جو چاہے کہیے. پیغمبر کہہ رہے کہ جو مقام تمہیں پیدائش کا ملا اے علی ہمیں بھی نہیں ملا, کسی کو نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور گناتے چلے جا رہے ہیں, اے علی تمہیں یہ ملا تو کسی کو نہیں ملا, یہ ملا تمہیں کسی کو نہیں. اب آئیے, علی کو بھی تو کچھ کہنا ہے, رسول کے اس حوصلے کو بڑھانا ہے. کوئی تو بات ایسی ہوگی جو کسی کے پاس نہیں ہوگی. پیغمبر کہتے گئے یہ ملا کسی کو نہیں ملا, یہ تمہیں ملا کسی کو نہیں ملا. جب رسول خاموش ہو گئے تو علی نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے, اجازت ہے. کہا ہاں اجازت ہے. کہ ایک بات ہے جو آپ کو ملی کسی کو نہیں ملی. کہا علی کیا؟ کہ جیسا چچا آپ کو ملا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر.
صلوات بھی پڑھ دے محمد آل محمد پر. کہ جیسا چچا ابو طالب آپ کو ملا، ہم دیکھیں ہے ویسا چچا کسی کو نہیں ملا. اور یہ کہا امیر المومنین نے. یہ فضائل کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے. اب اس کا مطلب تھوڑی نہیں کہ سب کی فضیلتیں کم ہو جائیں گی، نہیں. ہم منصب میں نہیں رکھا ہے، فضائل میں آدمی. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ معصوم ہونا، یا لفظ بدلوں، معصوم نہ ہونا فضیلت کی کمی کی دلیل نہیں ہے. معصوم نہ ہونا، اگر کوئی معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فضیلت کم ہے. میں نے ابھی کیا کہا؟ عصمت ایک چپ ہے. میں اسی کے لیے اتنی تمیز بنا رہا تھا. عصمت ایک چپ ہے کہ چچا جسے بھی لگ جائے، ہمیں لگ جائے، ہم بھی گناہ نہیں کریں گے. یہ توجہ کیا آپ نے؟ سارے لوگ روز محشر یہی تو کہتے کہ اے پروردگار اس میں ان کا کون سا کمال تھا آل محمد کا، وہ چپ ہمیں بھی دے دیتا. انتخاب خدا پہ حرف آ رہا تھا. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ انتخاب خدا پہ حرف آ جاتا. ارے ہمارے پاس بھی وہ چپ ہوتی تو ہم بھی گناہ نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کچھ کرتے. یہ تو ان کے پاس چپ تھی جس کی وجہ سے بچ گئے. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ کو ان نبیوں پر اور معصوم پر کسی کو تو دلیل بنانا تھا کہ میں چپ تو نہیں دوں گا. ارے نہیں پہنچے آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ چپ کی وجہ سے گناہ نہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو چپ پہ ہے نا کہ ہمیں نہیں ملے گی، تم سوال کرتے. اللہ نے کہا میں سوال ہی خارج کر دوں گا کہ دو ایسا بناؤں گا، ایک کا نام زینب ہوگا، ایک کا نام عباس ہوگا. یہ 14 میں نہیں ہوں گے مگر کردار ایسا ہوگا کہ ترک اولا کا بھی دھبا. ان کے دامن پہ نہیں ہوگا. آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ زینب نے یہ ترک اولا کر لیا. عباس دیکھیے بظاہر ان 14 معصوموں میں نہیں ہے، مگر ایک ایک قدم غازی کا بتائیے. دیکھیے یہ معرفت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ عباس کو یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ کرنا چاہیے تھا. کہوں نوجوانوں، یہ جوش ولا میں ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. کہہ دیتے ہیں تلوار مل جاتی تو پتہ چلتا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے عباس تلوار مل جاتی تو پتہ چلتا. ارے کمبخت، مل جاتی کیا مطلب؟ یہ ہمارے جیسے تھوڑی نہیں ہے، یہ تو نگاہ امامت دیکھ کے چلتے ہیں. نہیں غور کیا؟ عباس کا اپنا کچھ تھوڑی نہیں ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا حسین کیا چاہتا ہے. یہ تو اپنے امام کے نقش قدم پہ چلتا ہے. ہم بولے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا کیا؟ یہ کوئی ادھورے خاندان کی پیداوار تھوڑی نہیں ہے. ہاں یہ ان گھرانے کے تھوڑی نہیں ہے جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں، بلکہ یہ تو عالی مرتبت گھرانے کے ہیں. خود مجھ سے کہا لوگوں نے کہ ولادت پڑھیے. ولادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ موضوع گفتگو کہیں اور چلا جائے گا. میں چاہتا ہوں مجلس اپنے وقت پہ ختم ہو، اگر 4 5 10 منٹ، چونکہ مصائب کے بھی دن ہیں. دیکھیے اب تک مصائب میں آپ روئے ہو نہ روئے ہوں، لیکن مجلس کی بقا اور مجلس کے سارا یہ ایام ازا خاص کر یہ رونے اور رولانے کے لیے خاص ہے. فضائل آپ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر جب مصائب ہو تو اپنے حق کا ثبوت دیجیے گا جو پرسے کا حق ہے انشاءاللہ. لہٰذا دیکھیے میں نہیں مصائب پہ بھی نہیں ہوں، لیکن مجلس سنیے اہم ہے. میں مولا کی ولادت نہیں پڑھوں گا کہ غازی اس دنیا میں کیسے آئے اور کیا ہے. میں بس یہ پڑھوں گا کہ عباس کے آنے سے پہلے کیا اہتمام ہے، اسے محسوس کریے. دیکھیے علی نماز شب میں دعا کر رہے ہیں. نوجوانوں ایک تو طریقہ بتا ہی دیا علی نے کہ لائق بیٹا اگر مانگنا ہو تو ہر باپ کو چاہیے کہ نماز شب کا عادی ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کا تحفہ ہے.
ایک مل کے صلوات باہر تک پڑھیے آپ حضرات. میں ان 7-8 دنوں میں ترس گیا کہ کوئی ایک نعرہ باہر سے آ جاتا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے بارڈر ہے، کہ ادھر لوگ سب ہندوستان کے، ادھر کے لوگ سمجھ رہے ہیں. ہاں احسن تو ایک اور سلام. حق حیدر صلوات پڑھتے محمد آل محمد. دیکھیے بارڈر تھا مگر دروازہ کھول دیا گیا ہے، لہٰذا بغیر ویزے کے آپ لوگ ادھر آ سکتے ہیں اور خوب صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ اس سے بڑا ویزا کیا ہوگا؟ لہٰذا میں بہت جلدی محسوس کر لیجیے. اور دیکھیے ہمارے پاس گھڑی بھی سامنے ایک دم ہے، میں ٹائم پورا دیکھ کے چلتا ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ اندازے سے پڑھ رہا ہوں، جتنا مجھے پڑھنا ہے اتنا ہی گفتگو پڑھی جائے گی. لہذا اب ذہنوں کو توجہ کریے کہ یہ انتخاب دیکھیے. علی نماز شب میں مسلسل دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو حسین کے کام آئے، مجھے ایسا بیٹا دے دے جو حسین کے کام آئے. مسلسل دعائیں. اور شہزادی کے انتقال اور شہادت کے بعد آئیے آج میں غازی کی والدہ پہ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے نہیں سنا ہو. یہ نیا رخ اگر ہو جائے تو دعائیں میرے حق میں کر دیجئے گا اور میری والدہ کے حق میں دعا کر دیجئے گا اگر بات پہنچ جائے. محسوس کریے. اور نوجوان جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو ابھی اس سن پر پہنچ رہے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں. اور خاندان والے اور گھر والے دیکھیے مجلسیں پیغام بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے باتوں کو اور محسوس تو کریے. دیکھیے کیا ہے، کتنا اہتمام ہے. عقیل کے پاس آئے، کتنی بات سنیں، دیکھیے رخ دیکھیے. عقیل کے پاس آ کے کہتے ہیں اے عقیل ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس سے میں شادی کروں، اس خاندان کی لڑکی سے تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. عقیل توجہ نہیں کر رہے ہیں. جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہوں، نہیں آپ تھک رہے ہیں، جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہوں وہ عقیل سے کہہ رہا ہے کہ اے عقیل. نہیں آپ نہیں سمجھے، علی خود تلاش کر سکتے تھے مگر عقیل سے بتا کے ہمیں بتا رہے ہیں. نہیں پہنچے آپ کہ اچھی اور صالح اگر اولاد چاہیے تو خاندان بھی اچھا ہو. ارے بہت میں اہم فقرہ کہا ہے کہ اچھے خاندان تلاش کرو. اے علی اچھا خاندان تلاش کرو. عقیل نے کہا ارے بھائی آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ امام ہیں. کہا عقیل وہ ساری باتیں چھوڑو. عقیل نے تلاش جاری کی اور قبیلہ بنی قلاب جس خاندان سے مولا عباس کا رشتہ ہوا، آپ اس خاندان کا معاملہ نہیں سوچ سکتے، کتنا عظیم خاندان. کہتے بتائیے کہاں خاندان بنی کلاب اور کہاں خاندان ذی الجوشن. توجہ کریں گے، ماموں تھے. ارے کہیں سے کچھ تو ملا دیتے. یہ کیا ہے، مارا گھٹنا مطلب ہے آنکھ پھوٹ رہی اور کیا ہے، کہاں ذی الجوشن اور کہاں بنی کلاب. کہیں دور دور کا ملاپ نہیں ہے، کہیں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے. اور یہ کتنا، اور اس خاندان بنی کلاب کے سلسلے میں لکھا ہے لوگوں نے کہ یہ واحد وہ خاندان تھا عرب کا کہ جس نے، یعنی 80 قبیلے تھے عرب میں، سب نے جنگ کی پیغمبر سے، مگر یہ واحد قبیلہ تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی محمد سے جنگ نہیں کی. ارے کیسے کر لیتے، خدا دیکھ رہا تھا کہ اس خاندان میں کون آئے گا. میں ذرہ برابر بھی کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ اے عباس تمہارے نانا تو لڑے تھے، تمہارے پر نانا. ارے توجہ کریے، لڑے تھے نہیں بلکہ کتنا مضبوط خاندان. حزام، عامر پر نانا غازی ابوالفضل عباس کے، حزام کی تلوار کا چرچا، عامر کی تلوار کا چرچا. پتہ ہے آپ کو اس وقت سب سے بڑھیا بیٹسمین کون ہے؟ بولیے بولیے. نہیں پتا؟ ہاں دیکھیے وراٹ، اس سے بڑا بیٹسمین اس وقت جو ہے
سچن تندولکر کے بعد ابھی اس حالات حاضرہ میں آئیے کوئی ہے؟ نہیں ہے. بولیے اس میں بولنے میں کیا حرج ہے؟ اپنے ملک کا ہے, کتنا اچھا کھلاڑی ہے, بتائیے کتنا بہترین بیٹسمین, اس سے بڑا کوئی بیٹسمین نہیں ہے. ہاں آج آپ دیکھیے جتنے بھی بیٹ, ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, عامر جو غازی کے پر نانا ہے وہ اتنے بڑے شجاع تھے, توجہ کریے گا, اتنے بڑے شجاع تھے کہ اس دور میں جب تلواریں بنتی تھیں تو لوگ کہ یہ تلوار بہت مضبوط ہے, اس کے اوپر پتہ ہے کس کا نام لکھا جاتا تھا؟ عامر کا. نہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے اور نوجوان بہت تیزی سے سمجھیں گے. اب دیکھیے آج جتنے بھی بیٹ کمپنیاں بناتی ہیں, آپ بیٹ لینے جائیے, ہر بیٹ کے اوپر دیکھیے کہیں نہ وراٹ کوہلی, ابھی اس وقت تو کم ہو گیا اب کمپنیوں کے نام ہے, ورنہ ہمیں یاد ہے اس وقت میں جب سچن تندولکر بہت تھا تو ہر بیٹ کے اوپر سچن تندولکر کا نام لکھا جاتا تھا. یعنی کیا رہی وجہ ہے, یعنی اس کا مطلب پتہ چلتا تھا اس وقت کرکٹ دنیا کا بادشاہ, ارے بولیے تھوڑا سا, اس وقت کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ مثلا سچن ہے, اور آج ہر بیٹ کے اوپر وراٹ کوہلی کا نام ہے. اس سے کیا ہے, یعنی اس دور کا کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ وراٹ کوہلی ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ وہ عامر کا نام جو تلواروں پہ لکھا جاتا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں جو جتنا بڑا شجاع ہوتا تھا اس کا نام تلوار پہ لکھا جاتا تھا. عامر کا نام, عامر کے بعد حزام کا نام شروع ہو گیا جو عباس کے نانا تھے, نہیں پہنچے آپ, مگر حزام سے جب معاملہ علی نے در خیبر اکھاڑا, نہیں جملہ سنو, اب ہر تلوار پہ علی کا نام, علی کا نام, علی کا نام, نہیں جملہ پہنچا دوں, ارے وہ عباس, اللہ اکبر, کیا شرف ہے کہ شجاعت کی تلواروں پر یا عباس کے نانا کا نام ہے یا عباس کے بابا کا نام ہے. ان تلواروں پر یہ کتنا شجاع خاندان ہے, باقاعدہ عامر کا نام, حزام کا نام, ان کا نام چلتا تھا, نہیں لڑا یہ خاندان. اور جب رشتہ لے کے عقیل پہنچے تو حزام نے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا یہ تو ہمارے خاندان کا شرف ہے, ہماری بیٹی آپ کے گھر جائے گی, اس سے بڑا شرف کیا ہے, وہ بھی علی جیسے سے ہماری بیٹی کی شادی ہوگی, یہ بہت شرف ہے. اور وہ خوشی کا ماحول حزام کے گھر میں ہوا, اور اس کے بعد حزام نے مٹھائی بانٹی, اور وہ سارا معاملہ تاریخ نے لکھا ہے, آپ اسے علماء سے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. مگر میں جو فضیلت بتانے چلا ہوں وہ بہت انوکھی ہے, اور جسے آپ سن کے وجد میں آ جائیے گا. اور آج ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی سن رہی ہیں میری باتوں کو, وہ بھی سنیں کہ کیا شرف ہے ام البنین کا. نہیں دیکھیں, ایرے غیرے گھر سے آل محمد رشتہ نہیں کرتے, نہیں دوڑیے, اتنی عظیم خاتون کا نام ہے ام البنین. اللہ اکبر, کسی شاعر نے کیا دو مصرے خوب کہے, محسوس کریے نجم بھائی, کیا بہترین مصرے کہے. کہتا ہے بڑھتا ہے کھٹانے سے غم شہ کا بیاں, اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں, اور منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زباں. اور سنیے, ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا, ارے پہچانیے, علی حسنین حسین حسنین عباس کا ایثار و, عباس کا ایثار و وفا, یہ ایثار و وفا دیکھ کر یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے, عباس کی ماں اور ہے. کون بتائے گا؟ فرق نہیں لا سکتے آپ, جو تربیت کا پہلو ہے. آئیں اس دروازے پر, دہلیز کو چوم کے کہا میں زہرا کی کنیز بن کے اس گھر میں آ رہی ہوں, حسنین کی ماں بن کے نہیں آ رہی ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہوتی ہے انکساری. جب کوئی یہاں جھکتا ہے تو وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے, مگر جو اکڑتا ہے وہ اتنا ہی ٹیڑھے ہو کے گر جاتا ہے. اس در پہ جتنا جھکیے گا
اتنا آپ کا مقدر بلند ہوگا، اور جتنا آپ ایٹھیے گا حسین اتنا ہی آپ کو نیچے گرا دیں گے۔ لہذا ام البنین کا کیریکٹر یہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سی فضیلت ہے؟ ارے فضیلت کا اس سے بڑا رخ مادر عباس کا کیا ہوگا؟ میں ایسے ہی تھوڑی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، حدیثیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ نہ بولیے تو جا کے مادر عباس شکایت کریں گی، اس لیے غازی کی ماں کی فضیلت ہے، اس پہ ضرور بولیے گا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ سوچئے جس کی ماں ایسی تھی تبھی تو علی نے اس گھر کا انتخاب کیا۔ آپ سنیے کہ خاندان اہل بیت میں کتنی مائیں آئیں، فاطمہ سے لے کر نرجس خاتون تک، ایک 12ویں امام کی ماں تک، ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں وہ سارے مرحلے؟ چوتھے امام کی ماں، 5ویں امام کی ماں۔ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ امہات المومنین اور تذکرہ امہات ائمہ کی ماؤں کا تذکرہ، میرے پاس کتاب ہے، جا کے دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی مائیں، یہ لفظ بدلوں، کہ جتنی بھی عورتیں خاندان اہل بیت میں آئیں، فاطمہ سے لے کر، نہیں لفظ بدلو، خدیجہ سے لے کر نرجس خاتون تک، توجہ کریے، مادر عباس کی فضیلت ہے۔ میرے نوجوانوں اگر نہیں سنا ہے تو آپ جتنا بھی داد دیجئے گا کم ہوگا۔ توجہ کریے کہ خدیجہ سے لے کر نرجس خاتون تک جتنی بھی عورتیں خاندان عصمت و طہارت میں آئی ہیں، سب کے لیے ملتا ہے کہ ساری عورتوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا رشتہ اس گھر میں ہو جائے، ہمارا رشتہ اس گھر میں ہو جائے، ہمارا رشتہ۔ نہیں پہنچ رہے آپ؟ تمام خدیجہ سے لے کر نرجس خاتون تک ہر عورت یہی چاہ رہی تھی کہ میرا رشتہ اس گھر میں ہو جائے، اس گھر میں ہو جائے، اس گھر میں ہو جائے۔ یہ تنہا فضیلت مادر عباس کی ہے کہ علی کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، میں بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن یہ تنہا مادر عباس کی فضیلت ہے کہ علی کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ خواہش ہو، حسین کا مددگار چاہیے جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ اجرکم عند اللہ۔ میرے نوجوانوں، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، غازی کا صدقہ آپ کو عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان اہتمام کر رہے ہیں یہ سرخ چراغوں کا، یہ سرخ چراغ نہیں ہے، یہ کربلا میں بہتے ہوئے خون کی نشانی ہے۔ اجرکم عند اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج مجھے تھوڑا سا معاف کرنا، میں نے فضائل جو پڑھنا تھا نہیں پڑھے، یقین جانو۔ علی کی خواہش ہے، علی کیا کہا، ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آ جائے۔ نہیں روئیں گے آپ، پڑھ دوں چوتھے امام کا مرثیہ۔ اللہ اکبر۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ نہیں کہوں گا آج رو، یقین جانا ایک فقرہ نہیں کہوں گا۔ اے مولا عباس، اے غازی، آج اپنا لطف بڑھائیے، دیکھیں جب علم نکلے نا تو اس سے دعائیں مانگیے گا۔
حاجتیں طلب کریے گا. اچھا جب علم آئے گا تو ایک چھوٹی سی مشق دیکھ کے دھیرے سے کہیے گا اے غازی شام کی والی بیوی ابھی بھی پیاسی ہے. علم دیکھیے چھوٹی سی مشق دکھے گی جیسے لگتا ہے آج بھی ایک آواز بلند ہے امو پیاس التش یا امی التش. بہت روئیے گا. مجھے ایران کے ایک خطیب کا واقعہ یاد آیا. کہتے ایک قافلہ قم سے تہران سے چلا. کہتے ہیں اسے شام بھی زیارت کے لیے جانا تھا. کہتے پہلے کربلا پہنچا. کہتے کہ ایک شخص کو اس قافلے میں دیکھا گیا کہ وہ پہلے نجف میں رہا قافلہ اور نجف کے بعد کربلا. جب کربلا پہنچا تو قافلے والے کہتے کہ ہم 7 دن کربلا میں تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے روز نئی شیشی نیا بوتل پانی سے بھرا ہوا لے کے جاتا ہے اور غازی کے روزے سے مس کرتا ہے اور روتا جاتا ہے. مس کرتا ہے خوب روز نئی شیشی بوتل بھر بھر کے پانی. لوگوں نے سوچا کہ شاید اپنے گھر کے لیے شفا کے لیے لے جا رہا ہے. بہت روئیے گا اگر پہنچ گئے. لگتا ہے شفا کے لیے لے جا رہا ہے. روز پانی نیا نیا روز نیا بوتل خریدتا تھا پانی بھر کے غازی کے زری سے مس کر کے روتا تھا اور اس کے جیسے لگتا تھا کہ اس پانی کو ایک دم مس کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھیا اتنی بوتل کیا کرے گا. وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا کچھ نہیں بولتا تھا. لوگوں نے کہا ہمیں پتہ اس وقت چلا کہ جب قافلہ شام پہنچا. نہیں پہنچے آپ. کہا جب قافلہ شام پہنچا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی پانی کی بوتل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم زندان میں سکینہ کی زیارت کے لیے نکلے تب ہم نے دیکھا اس نے پورا پانی کا بوتل لیا شہزادی کی لہر پہ پانی گراتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے سکینہ چچا کے پاس سے پانی لائے. اللہ آپ کے گریوں کو قبول کرے. اے سکینہ چچا کے پاس سے پانی لائے. آج بھی علم سے مشق جڑی ہوئی ہے جو آواز دے رہی ہے امو پیاسے ہے. نہیں آپ سمجھ رہے میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ بیان کرو. اللہ چوتھا امام سے پوچھو بتائیں گے عباس کیا ہے. عباس کا مرتبہ امام کے گھر پہ خطیب مجلس پڑھ رہا تھا. مجلس میں 7 مرتبہ اس نے غازی ابوالفضل العباس کا نام لیا. سنو گے کیا ہوتا تھا. وہ خطیب کہتا ہے جب جب نام لیتا تھا میں میرا چوتھا امام کھڑا ہو جاتا تھا. جب جب نام لیتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا. اور وہ ممبر سے اتر کے کہنے لگا اے مولا کیا ہوا کوئی گستاخی ہو گئی آپ غازی کے نام پہ کھڑے ہو جا رہے ہیں. جانتے چوتھا امام کیا کہتے ہیں. کہتے تو پوری زندگی ایسے ہی میرا چچا کا نام لیتا رہے میں پوری زندگی ایسے ہی کھڑا ہوتا رہوں گا کہ مولا کیا ایسا ہے کہ کیا بتاؤں. جب تک میرا چچا تھا میرا بابا خیمے میں نہیں نوجوانوں اپنے حوصلوں کو کم نہ کرو. خوب رو. میں بس 2-3 فقرے مسائل کے پڑھوں گا اور اس کے بعد علم برآمد ہوگا. خوب زیارت کریے گا. یہ بھی رونے کا ایک مقام ہے کہ غازی کا تابوت نہیں آتا ہے.
اللہ نے غربت عطا کی، اللہ نے غربت عباس علمدار کی. اللہ اکبر. علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں ہے. اللہ آپ کو حوصلہ دے. پروردگار میری ماں بہنیں، پروردگار غازی کے صدقے میں، پتہ ہے غازی کی فضیلت بتاؤ؟ روایت کا فقرہ ہے، غازی کا ایک لقب تھا. پتہ ہے کہ عورتیں اس خاندان کی سب سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، مگر عباس اس ذات کا نام ہے. زینب کو کچھ کہنا ہوتا تھا، آگے کہتی تھی میرے بھیا عباس میری یہ بات میرے بھیا حسین تک پہنچا دو. رباب آگے کہتی تھی اے عباس میری یہ بات میرے والی و وارث سے پہنچا دو. ابھی بھی نہیں روئے آپ. اللہ نے 4 برس کی سکینہ اپنے چچا کا دامن پکڑ کے کہتی تھی اللہ آپ کے گریوں کو قبول کرے. نہیں حوصلہ رکھیے، بہت روئیے گا. اگر میں نے مصائب کے کچھ فقرے ادا کیے تو بہت روئیے گا تڑپ کے. روایت کا فقرہ. اللہ اکبر. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. آواز کربلا میں گونجی، قاسم مارا گیا. اللہ رے فوجیے حسین کی طرف دیکھتے تھے، حسین بڑا تک و تنہا ہو رہا ہے. روایت کا فقرہ ہے عباس حسین کے ارد گرد ہیں، کیسے اجازت مل جائے. سکینہ کے قریب گئے کہ اے سکینہ اجازت دلا دو. روایت کا فقرہ ہے کہ بچی بھتیجی گئی ہے، کچھ ننھے ننھے کوزے، اور کچھ کوزے اتنے سوکھے تھے کہ اٹھا کے لے کے آئیں کہ اے چچا پانی. نہیں مجھے آپ پہ رونا آ رہا ہے. اللہ آپ کی گریوں کو قبول کرے. ایران کا سچا واقعہ ہے جسے ڈاکٹر رفیع پڑھتے ہیں. ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایران کی ایک فیملی جا رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی. کہتے ہیں گاڑی جب خراب ہو گئی تو ہم نے اب سوچا کہ کیا کریں. باہر نکل کے گاڑی، ہم نے کہا گاڑی روکو، مگر کوئی گاڑی روکتا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس تھا، میرا لال، میرا بچہ جو 10 سے 12 مہینے کا تھا. کہا ہم نے اس ٹھنڈک کا موسم تھا، ہم نے بچے کو نکال کر ایسے ہاتھ پھیلا کے بس رکھ دیا کہ ایسے ہی کیا. اتنے میں بغیر کہے گاڑیاں رک گئیں، اور گاڑیاں رک کے یہی پوچھتی تھی ارے کیا ہوا، یہ بچہ پیاسا ہے کیا، اس بچے کو پانی چاہیے کیا، اس بچے کو کوئی ضرورت ہے. نہیں پہنچے. اللہ رے حسین کی غربت خیمے میں صغیر بلند آواز سے کہہ رہا ہے اللہ تعالی کوئی رحم کرنے والا اجرکم عند اللہ، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. علم جب آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا اور خوب دعا کریے گا. میں نے تمام کر دیے مسائل. غازی خالی کوزے مشک لے کر آئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اے آقا اجازت دے دے. جانتے حسین نے مر جانے کا دل کہتا ہے اس فقرے کے اوپر، اگر آپ نے احساس کر لیا. ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی کو دیکھا، کہتے ہیں کیسے اجازت دے دوں، لشکر کے علمدار تم ہو. ارے جیسے کلیجہ پھٹ گیا کہ آقا ارے قاسم کی میاں اولو محمد کی میت آ گئی، اب وہ لشکر کا
کس کی علمداری، کس کی علمداری کروں؟ اے آقا بتائیے کون بچا ہے؟ اے آقا اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا عباس کے پرچم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے فقرہ بدل دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خالی کوزے ٹوٹا نیزہ، اب جو چلے سکینہ میری طرف دیکھو، بہت روگے، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیمے کے قریب لا کے جمع کر کے، اے بچوں میرا چچا گیا ہے، پانی آ رہا ہے، پانی آئے گا، اے بچوں رو نہیں، اے بچوں گریہ نہ کرو، سنو میرے چچا نے آج تک کبھی کسی وعدے کی خلافی نہیں کی ہے، میرا چچا پانی لے کے آئے گا۔ روایت کا فقرہ ہے جیسے ہی علی کا شیر چلا فوجے نہیں، آپ کتنا رو رہے ہیں ذرا حسین کے کلیجے سے پوچھئے، ذرا اللہ اور سکینہ کے دل سے پوچھئے۔ اب جب چلے تو فوجیں سمٹی، ہر عباس اپنے ٹوٹے نیزے سے حملہ کر رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آیا۔ فرات کے قریب پہنچے اور جیسے پانی دیکھا اور دیکھنے کے بعد اترے، ہاتھ میں پانی لیا، سکینہ کی تصویر دکھی۔ روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بارے مشکیزے کو پانی میں بھرا، اللہ رے۔ اب سنیں قیامت کے فقرے ہیں کہ یہی سے اب جب پلٹے تو جو فوجیں بکھری تھی سمٹی، سب کا ہدف یہ ہے کہ تیر مشکیزے پہ لگ جائے، مشکیزے پہ لگ جائے۔ اور عباس کی بھی خواہش یہ ہے کہ مشکیزہ نہ چھنے، مشکیزہ بچاتے بچاتے اتنے میں ایک داہنا بازو کٹا۔ نہیں سنو بڑی قیامت ہے، کہتے داہنا بازو جب کٹا پتہ نہ چلا، اور ایک اپنے ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالا، کہتے جب داہنا سنبھالتے سنبھالتے جب بایاں بازو کٹا، مشک گرنے لگی، اپنے دہان سے دبایا۔ سنیں گے اپنے گھوڑے کو موڑا کہ چلے، کب تک سنبھالتے، بچاتے بچاتے تیر چل رہے۔ اس بارش میں ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو آ کے مشکیزے پہ لگا، اللہ رے عباس کی ساری امید پانی کی طرح بہنے لگی۔ اب پھر گھوڑے کو موڑا کہ پانی بھرے، مگر ہاں ایک شکی نے سر پہ ایسا گول مارا، اب جب تڑپ کے گرے آواز دی، آقا ادرکلی۔ نہ روکنا، علم آئے گا، انہی آنسوؤں کے سائے میں علم کو آنے دینا۔ اے میرے نوجوانوں، اس لیے کہ بس 2 دن ہے، نہ رونے آ رہا ہو تو کم سے کم آوازیں بلند کر لو، حسین پہ رو لو۔ عباس کی غربت نہیں سمجھے، سن لیا نا، گرا، اندازہ کرو جس کے ہاتھ نہ ہو اب جب گرا، فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، اے غازی کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، اے غازی کٹے ہوئے بازوؤں کی حاجت ہے، ان نوجوانوں کے مقدر کو چمکا دے۔ اے غازی ہم کسی در کے فقیر نہیں ہیں، ہمیں تمہارے در سے برکت چاہیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے غازی
غازی کوئی دعا نہیں کی ہے، کم سے کم بھائیوں کو بھائیوں سے وفا۔ عزادارو آمادہ ہو جاؤ، اب جس کی امید لیے بیٹھے تھے اب وقت آ گیا۔ آواز دی آقا ادرکنی، اب سنیں گے، اب رونا روئیے۔ حسین چلے مرثیہ پڑھ رہے تھے، ان کا سرا زہری یا اخی، اے میرے بھائیا، ارے کمر ٹوٹ گئی، اے بھائیا ارے کمر ٹوٹ گئی۔ کمر جھک جھک کے دائیں بازو کو اٹھایا، بائیں بازو کو اٹھایا، اللہ نے، اور آواز دے رہے تھے اینا عباس، اینا عقل عباس، ارے کراہتے ہوئے کہا آقا الیہ۔ نہ روئیے، بس آخری فقرہ، میرے نوجوانوں آمادہ رہنا۔ عباس کے سرہانے پہنچے، جیسے ہر کے سر کو رکھا، عباس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا کہ عباس اے میرے بھائیا، پتہ ہے میں خدا سے دعا کرتا تھا اللہ تمہارے جیسا اگر کسی کو بھائی دے تو اس بھائی پہ غربت نہیں آ سکتی۔ اے میرے بھائیا، اب تیرے بھائیا حسین کا کیا؟ نہیں سنیے حسین کا مرثیہ، اے عباس ساتھ چھوڑ رہے ہو، پتہ ہے نہیں آپ پہنچے، گلز لگا ہے، آنکھ میں ایک تیر ہے، عباس کچھ کہہ رہے ہیں، حسین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا۔ اب اپنے کان کو عباس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو جانتے کیا کہہ رہے تھے؟ آقا جب آیا تھا تو پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اے میرے آقا جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت چاہتا ہوں، مگر کیسے کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے اپنے اللہ رے اسی امامے سے عباس کی آنکھ کا لہو پوچھا، ایک آنکھ سے تیر نکالا، جیسے ہی بھیا کو دیکھا فوراً کہا السلام علیکم۔ نہیں سنو میرے نوجوانوں، اصل احساس کرو، بس ایک منٹ، السلام علیکم، میری طرف دیکھیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے جیسے ہی کہا حسین نے ہاتھ جوڑ لیا، اے عباس، اے ابا، ارے پوری زندگی آقا کہا ہے، اب تو بھائی کہہ دو، اب تو بھائی۔ عباس نہیں آقا، نہیں آقا، اللہ نے نہ جانے کسے دیکھا، بال بکھرا ایک ماں کھڑی کہہ رہی تھی، اے ابا ارے تجھے میری قسم۔ سنو میرے نوجوانوں، علم آئے گا بے احساس کر لو، روایت کے فقرے ہیں، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے سے پہلے ایک فقرہ کا، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ کو چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ نے اب جب حسین علم لے کے چلے خیمے میں، سکینہ میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، بچے دوڑے، سکینہ نے علم دیکھا، بابا کے کلیجے سے لپٹ گئی، علم دار لایا، چچا آیا ہے لیکن علمدار نہیں ہے، چچا آیا ہے لیکن علمدار نہیں،
सबको बनवाने दो, सबको सब बनने दो। या हुसैन یا حسین نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا، سب لگا لو سب لگا لو، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، 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 شباب شیر خدا یاد آیا جاتا ہے، شباب شیر خدا یاد آیا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، علی کا لال علم لے چکا برادر سے، علی کا لال علم لے چکا برادر سے، سکینہ بی بی کا سقا بنایا جاتا ہے، سکینہ بی بی کا سقا بنایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، علم میں مشک بندی سب کی بند گئی امید، علم میں مشک بندی سب کی بند گئی امید، کہ اب تو پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، کہ اب تو پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی آل سبھی، حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی آل سبھی، ابھی تو آنکھوں سے پرچم لگایا جاتا ہے، ابھی تو آنکھوں سے پرچم لگایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، خدا کرے کہ وہ خیمے میں کامیاب آئے، خدا کرے کہ وہ خیمے میں کامیاب آئے، بڑی امیدوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، بڑی امیدوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، ہوائے درد پھریرے کو لے اڑی رن میں، ہوائے درد پھریرے کو لے اڑی رن میں، ابھی فرات کی لہروں پہ چھایا جاتا ہے، ابھی فرات کی لہروں پہ چھایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، وہ شیر گھاٹ پہ آیا وہ مشک لے کے چلا، وہ شیر گھاٹ پہ آیا وہ مشک
مشق لے کے چلا، وہ نیزہ بازوں کے نرغے میں آیا جاتا ہے، وہ نیزہ بازوں کے نرغے میں آیا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ علی کا چاند، علی کا نشان کیا کہنا، علی کا چاند، علی کا نشان کیا کہنا، تمام دشتے بلا جگمگایا جاتا ہے، تمام دشتے بلا جگمگایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ گھٹا جو زور تصور بڑھا سکینہ کا، گھٹا جو زور تصور بڑھا سکینہ کا، اور نظر میں پھول سا چہرہ سمایا جاتا ہے، نظر میں پھول سا چہرہ سمایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ سمٹ کے آئی ہے فوج کے راستہ نہ ملے، سمٹ کے آئی ہے فوج کے راستہ نہ ملے، علی کے چاند پہ بادل سجایا جاتا ہے، علی کے چاند پہ بادل سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ جسے لہو سے بھی اپنے عزیز سمجھا تھا، جسے لہو سے بھی اپنے عزیز سمجھا تھا، لگا کے تیر وہ پانی بہایا جاتا ہے، لگا کے تیر وہ پانی بہایا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ امید قطع ہوئی اب سنبھل نہیں سکتے، امید قطع ہوئی اب سنبھل نہیں سکتے، نشان فوج وفا تھر تھرایا جاتا ہے، نشان فوج وفا تھر تھرایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ اور کٹا کے ہاتھ ترائی میں سو گئے عباس، کٹا کے ہاتھ ترائی میں سو گئے عباس، علم حسین کا خیمے میں لایا جاتا ہے، علم حسین کا خیمے میں لایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ کچھ ایسی شان سے اکبر اٹھا کے لائے ہیں، کچھ ایسی شان سے اکبر اٹھا کے لائے ہیں کہ جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جزاک اللہ، جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ یہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو، یہ سامنے ہے علم کی شبیہ نجم اٹھو، وفا پرستی کا منظر دکھایا جاتا ہے، وفا پرستی کا منظر دکھایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے، نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے۔ جاؤ حسین، جاؤ حسین۔